اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک وهو یرثها ان لم یکن لها ولد فإن كانت اثنتین فلہما الثلثان مما ترک وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ سورہ نساء کے آخری رکوع کی آخری آیت ہے، بڑی آیت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں کلالہ کی وراثت کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس آیت کی ترجمہ اور تفسیر سے پہلے طلبہ چند باتیں سن لیں تاکہ اس آیت میں جو وراثت کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں انہیں سمجھنا آسان ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کلالہ کیا ہے۔ تو کلالہ کا تذکرہ میں کر چکا ہوں لیکن پھر بھی دہرا رہا ہوں۔ تو کلالہ کسے کہتے ہیں، اور دوسری بات ہوگی کہ بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں کو میں تعارف کراؤں گا، اس لیے کہ یہاں میں وراثت کے مسائل کی وضاحت کرتے ہوئے بار بار ان کا نام لوں گا تاکہ سمجھانا نہ پڑے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کلالہ کسے کہتے ہیں۔ تو کلالہ کے تعارف میں ذکر کر چکا ہوں کہ کلالہ اس مرد یا عورت کو کہتے ہیں جو مر جائے اور جس کا کوئی وارث نہ ہو، یعنی جس کے اصول و فروع نہ ہو، یعنی جس کا لڑکا، لڑکے کا لڑکا، یعنی پوتا پڑ پوتا وغیرہ یہ فروع ہو گئے، اور جس کے اصول نہ ہو یعنی باپ، دادا اور پردادا۔ تو کلالہ عورت بھی ہوتی ہے اور مرد بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ نساء رکوع نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اگر کوئی مرد ہو جس کی وراثت لی جاتی ہے کلالہ، یعنی مرد کلالہ ہو یا عورت کلالہ ہو، تو کلالہ عورت بھی ہوتی ہے اور مرد بھی ہوتا ہے۔ تو کلالہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے اصول و فروع نہ ہو، اور کلالہ کو کلالہ اس لیے کہتے ہیں، میں ذکر کر چکا ہوں کہ کلالہ اصل میں یہ کلّا یکلّ کلن، کلولن، کلالن، کلالتن، اس سے بنا ہے۔ یہ کلالہ مصدر ہے باب ضربہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے کل الرجل، آدمی کا تھک جانا، بے والد اور بے اولاد ہونا۔ تو کلالہ کو اس لیے کلالہ کہتے ہیں کہ کلالہ تک پہنچتے پہنچتے سلسلے نسب تھک جاتا ہے، آگے بڑھتا ہی نہیں ہے، نہ اس کے اصول نہ فروع ہیں۔ اور ایک دوسرا معنی اس کا آتا ہے کل السیف، تلوار کا کند ہو جانا، تلوار وغیرہ کی دھار کا مڑ جانا۔ تو جیسے تلوار یا چاقو ہو جس کی دھار مڑ گئی ہو، تو ایسے ہی وہ شخص کی جس کے اصول و فروع نہ ہو، گویا کہ وہ کانہ سیف مقلول یا کانہ سکین مقلول، گویا کہ وہ ایسی تلوار ہے جس کی دھار مڑ گئی ہو، جس کا ایسا چاقو جس کی دھار مڑ گئی ہو۔ تو بہرحال یہ تو وجہ تسمیہ ہو گئی۔ تو کلالہ
تو کلالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ عورت یا مرد جس کے اصول فرو نہ ہو۔ تو ایک بات تو یہ طلبہ یاد رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہیں، طلبہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ بھائی بہنوں کی 3 قسمیں ہیں، اخیافی، اللاتی، عینی۔ تو اخیافی، اللاتی، عینی۔ اخیافی اس بھائی بہن کو کہتے ہیں کہ ماں ایک ہو اور باپ کئی ایک ہو، یعنی ماں ایک اور باپ 2 ہوں، گویا ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ اور اللاتی یہ باپ ایک ہو ماں 2 ہو، یعنی باپ ایک ہو اور ماں 2 ہو، باپ شریک بھائی بہن کو اللاتی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ایسے بھائی بہن ہوں کہ جن کی ماں اور باپ ایک ہی ہو، یعنی باپ اور ماں ایک ہو، ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد کو کیا کہیں گے؟ عینی، عین یہ نون یہ، عینی بھائی بہن۔ تو اخیافی کسے کہیں گے؟ ماں شریک بھائی بہن کو اخیافی کہتے ہیں، یعنی ماں ایک ہو اور باپ 2 ہوں، اور باپ شریک بھائی بہن کو اللاتی کہتے ہیں، اور ماں اور باپ دونوں ایک ہوں، یعنی ماں اور باپ ایک ہوں تو عینی کہتے ہیں۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ یہاں ایک بات یہ جاننا ضروری ہے کہ اخیافی بھائی کے مقابلے میں عینی اور اللاتی بھائی زیادہ قریب ہیں، یعنی کوئی شخص جو مر گیا تو مرنے والے سے زیادہ قریب اللاتی اور عینی بھائی بہن ہیں، اخیافی نہیں۔ پہلے اللاتی عینی بھائی بہن پھر اخیافی بھائی بہن۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اخیافی بھائی بہن ہوتے ہیں تو وہ نطفہ ان کا الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ باپ کے نطفے سے ہوتے ہیں، البتہ یہ نطفہ جہاں قرار پاتا ہے، یعنی یہ پیٹ یا رحم، بچے دانی، صرف رحم ایک ہوتا ہے، بچے دانی ایک ہوتی ہے، لیکن نطفہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اخیافی بھائی بہن جو کہ ماں شریک ہوتے ہیں تو صرف ماں کا پیٹ ایک ہوتا ہے، رحم ایک ہوتا ہے، لیکن وہ الگ الگ نطفے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اللاتی یا عینی بھائی بہن جو ہوتے ہیں، جیسے اللاتی باپ شریک بھائی بہن یا عینی باپ ماں شریک بھائی بہن، تو اللاتی اور عینی زیادہ قریب ہیں، بلکہ عینی بھائی بہن زیادہ قریب ہوتے ہیں، اس کے بعد اللاتی، اس کے بعد اخیافی۔ اس لیے کہ عینی بھائی بہن میں ماں باپ دونوں ایک ہوتے ہیں، ماں اور باپ کا اشتراک ہوتا ہے، اور اللاتی بھائی بہن میں کیا ہوتا ہے کہ باپ ایک ماں 2۔ تو اور اخیافی یعنی ماں ایک ہو اور باپ الگ الگ ہوں، تو اخیافی بھائی بہن زیادہ قریب نہیں ہیں۔ اخیافی بھائی بہن کے مقابلے میں اللاتی اور عینی بھائی بہن زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ان بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر کے ایک بات اور سن لیجیے کہ سورہ نساء کے رکوع نمبر 2 میں جہاں کلالہ کا تذکرہ ہے، اور جہاں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مرد کلالہ ہو یا عورت کلالہ ہو، اس کے بھائی بہن ہوں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے، وہاں بھائی بہن سے مراد اخیافی بھائی بہن ہے، اس لیے ان کو حصہ کم ہے، کیونکہ اخیافی بھائی بہن زیادہ قریب نہیں ہوتے ہیں۔ تو سورہ نساء کے رکوع نمبر 2 میں جہاں بھائی بہن کا ذکر ہے، وہاں کون سے بھائی بہن مراد ہیں؟ اخیافی بھائی بہن، اس لیے کہا گیا کہ وَلَهُ أَخٌ وَأُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان میں سے ہر ایک کے لیے سدس ہے۔ اور یہاں جو آخری رکوع کی آیات ہیں، ان آخری رکوع کی آیات میں جہاں بھائی بہن کا ذکر ہے،
اس سے مراد اللاتی اور عینی بھائی بہن ہیں۔ چونکہ اللاتی عینی بھائی بہن زیادہ قریب ہوتے ہیں اس لیے ان کا حصہ یہاں زیادہ ہے۔ اب طلبہ اس کو سمجھیں، یستفتونک قل اللہ یفتوکم فی الکلالہ، لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں، استفتاء مانے پوچھنا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو کہہ دو اللہ تعالیٰ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ تم کو جواب دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ کیا ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو، اسی طرح اس کے باپ نہ ہو، یہ بھی شامل ہے۔ یہ لیس لہ ولد یہ تو گویا عبارت النص سے، اور اس کے والد بھی نہ ہو یہ اشارت النص سے ثابت ہے۔ تو یہ جو کہا گیا کہ اگر کوئی شخص مر جائے، ہلاک ہو جائے، اس کی اولاد نہ ہو اور نہ اس کے باپ ہوں، نہ اصول ہوں نہ فروع ہوں، یعنی یہ گویا مرد کلالہ کا ذکر ہے، یہ مرد کلالہ ہو گیا۔ وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہے۔ یہاں بہن سے کیا مراد ہے؟ اللاتی یا عینی بہن۔ رکو نمبر 2 میں جہاں بھائی بہن کا تذکرہ تھا وہاں بھائی بہن سے کیا مراد تھا؟ اخیافی بھائی بہن۔ اور یہاں تو کہا گیا کہ وَلَهُ أُخْتٌ، اس کی بہن ہو، اس بہن سے مراد اللاتی عینی، یہ اللاتی عینی بہن ہے، یعنی باپ شریک یا باپ ماں دونوں شریک، تو اس کی بہن ہو۔ فلاح نصف ما ترک، تو اس کے لیے یہ اس جائیداد کا نصف ہے جو چھوڑ کر کے مرا ہے، یعنی کلالہ نے جو جائیداد چھوڑی ہے اگر اس کی اولاد نہ ہو نہ اس کے باپ ہوں، میں نے اس لیے کہا کہ اس کے باپ نہ ہو، اس لیے کہ اگر کسی کا باپ موجود ہے تو باپ حاجب ہو جائے گا، باپ کی موجودگی میں اولاد کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر کوئی شخص ہلاک ہو جائے اس کی اولاد نہ ہو اور نہ اس کے باپ ہوں، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی بہن ہو، تو بہن سے مراد اللاتی عینی بہن ہے۔ فلاح نصف ما ترک، تو اس کو اس کے ترکہ کا نصف ہے۔ اور تو میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں بہن و بھائی سے عینی یا اللاتی مراد ہیں، اور رکو نمبر 2 میں اخیافی مراد ہیں، جیسا کہ بتایا گیا ہے۔ یہ کلالہ سے نسبی طور پر زیادہ قریب ہے، اس لیے یہاں ان کا حصہ زیادہ ہے۔ دیکھیے وَهُوَ يَرِثُهَا، یہ وَهُوَ يَرِثُهَا یہ کلالہ عورت کا ذکر ہے، ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد کلالہ مرد کا ذکر ہے، اور وَهُوَ يَرِثُهَا ہوا سے مراد بھائی، بھائی اپنی بہن کا وارث ہوگا۔ وہ يَرِثُهَا ہا کا مرد اخت ہے، یعنی کسی کی بہن مر جائے اور بھائی موجود ہو اور اس کے مطلب نہ اولاد ہے نہ باپ ہے نہ اولاد ہے، تو وہ يَرِثُهَا یعنی بھائی وارث ہوگا اپنی بہن کا، یعنی گویا اگر عورت کلالہ ہے، اگر عورت مر جائے اور کلالہ ہے، اس کی اولاد نہ ہو نہ اس کے باپ ہوں، تو وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی بہن نہ ہو، اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ تو یہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد میں مرد کلالہ کا ذکر ہے، وہ يَرِثُهَا ان لم يكن لها ولد میں عورت کلالہ کا ذکر ہے، کہ اگر عورت کلالہ ہو مر جائے تو اس کا بھائی وارث ہوگا، ان لم يكن لها ولد اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ یہ وہ يَرِثُهَا ان لم يكن لها ولد، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ اگر اس کلالہ عورت کا شوہر یا خیافی بھائی ہو تو، یہاں سن لیجیے، اگر اس کلالہ عورت کا شوہر یا خیافی بھائی ہو تو ان کا حصہ نکالنے کے بعد باقی مال کا وارث بھائی ہوگا، یعنی کون سا بھائی؟ اللاتی اور عینی بھائی۔
اور اگر شوہر یا خیافی بھائی بھی نہ ہو، اور اگر شوہر یا خیافی بھائی بھی نہ ہو یا کوئی وارث نہ ہو تو بھائی یعنی عینی یا لاتی بھائی کلالہ عورت کی پوری جائیداد کا وارث ہو جائے گا۔ تو وہ یرثها ان لم یکن لها ولد، یعنی وہ بھائی اپنی بہن کا وارث ہو جائے گا، کلالہ بہن کا، اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ اور اسی طرح سے میں نے ذکر کیا کہ یہ نہ اس کی اولاد ہو نہ اس کے باپ ہو، نہ اس کے اولاد ہو نہ اس کے باپ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہوگا۔ یہ جو کہا گیا کہ وہ یرثها ان لم یکن لها ولد، وہ اس کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور اس کے باپ بھی نہیں ہے۔ باپ کا نہ ہونا اشارۃ النص سے ثابت ہے، اور اولاد نہ ہو عبارۃ النص سے ثابت ہے۔ تو اور اگر شوہر یا خیافی بھائی بھی نہ ہو یا کوئی وارث نہ ہو تو بھائی عینی یا لاتی کلالہ عورت کی پوری جائیداد کا وارث ہوگا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، اسی طرح باپ بھی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ کی موجودگی میں بھائی وارث نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا باپ موجود ہے، میت کا باپ موجود ہے، تو میت کا باپ وارث ہو جائے گا، اور میت کا باپ میت کے بھائی یا بہن کے حق میں حاجب ہو جائے گا، یعنی بالکل محروم کر دے گا۔ تم لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حجب کی دو قسمیں ہیں، حجب نقصان، حجب حرمان۔ تو بہرحال وہ بھائی اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، اسی طرح سے اس کے باپ نہ ہو۔ اگر اس کے باپ ہوں گے تب تو بھائی وارث ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ باپ حاجب بن جائے گا بھائی کے لیے۔ فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، یعنی اگر دو بہنیں ہیں، ایک شخص کلالہ ہے، مرد کلالہ ہے، انتقال ہو گیا، اس کی اولاد نہیں، اس کے باپ نہیں، نہ اصول ہے نہ فروع ہیں، تو اگر دو بہنیں ہوں، معلوم ہونا چاہیے کہ دو بہنیں ہوں یا دو سے زیادہ، اصل اس میں عقل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کو 2 ثلث ملے گا، جائیداد کا 2 ثلث ملے گا۔ تو اور اگر دو بہنیں ہوں، یہی حکم 2 سے زیادہ بہنوں کی صورت میں بھی ہوگا۔ آیت کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ کلالہ شخص کی 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں تو انہیں کل مال کا 2/3 حصہ ملے گا، اور باقی مادہ دوسرے وارثوں کو ملے گا۔ تو فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر کسی کلالہ مرد، ایک شخص ہے مرد کلالہ، انتقال ہو گیا اور اس کی 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ بہنیں ہیں، جو حکم 2 بہنوں کا وہ حکم 2 سے زیادہ بہنوں کا ہے۔ تو اگر 2 بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے 2 ثلث ہے، مما ترکا، اس کے ترکہ سے۔ یہ بات ہو گئی۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، تو یہاں اختن، ایک بہن، 2 بہن وغیرہ سے مراد اللاتی اور عینی بھائی بہن ہیں، اس لیے ان کا حصہ زیادہ ہے۔ اور رکن نمبر 2 میں تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی عورت کلالہ ہو یا مرد کلالہ ہو اور اس کا بھائی یا بہن ہو، ان میں سارے کو 1/6 ملے گا۔ تو اخیافی بھائی بہن کا حصہ کم ہوتا ہے اللاتی عینی کے مقابلے میں۔ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اور اگر وہ بھائی ہوں، مرد اور عورت، یعنی بھائی اور بہن ہوں، ایک شخص مر گیا، یعنی مرد کلالہ ہے، ایک شخص مر گیا اور اس کے بھائی اور بہن ہیں، تو اگر اس کے بھائی بہن ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یہ جو ضابطہ ہے کہ چونکہ اللاتی اور عینی بھائی بہن زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہذا اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے کئی بھائی کئی بہن ہیں، یعنی بھائی کے ساتھ بہن بھی ہیں، جیسے 2 بہن ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، تب تو ان کو اس کے ترکہ کا
2/3 حصہ ملے گا، اور اگر کسی کے ورثہ میں دو بھائی 2 بہن، یعنی بھائی بہن دونوں ہوں، یعنی اللاتی اور عینی بھائی بہن، اب یہاں کیا ضابطہ ہوگا؟ یہاں للذکر مثل حظ الانثیین، مثال کے طور پر زید کا انتقال ہو گیا اور زید کے ورثہ میں ایک اللاتی عینی بھائی ہے اور ایک اللاتی عینی بہن ہے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ تو یہاں بھائی کو بہن کا ڈبل حصہ ملے گا، یعنی للذکر مثل حظ الانثیین۔ یا جیسے ایک مثال اور ہے، جیسے زید کا انتقال ہو گیا اور زید کے ورثہ میں 2 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں، اللاتی بھائی بہن، یعنی وہ کلالہ ہے، اس کے اولاد اصول و فرو نہیں ہے، لیکن 2 بھائی 2 بہن ہیں، اللاتی بھائی بہن یا عینی بھائی بہن، تو اس کی جائیداد کو اس طرح سے بانٹیں گے کہ ہر بھائی کو بہن کا ڈبل ملے۔ لہٰذا یہاں ایسا کریں گے کہ اس کی جائیداد کے یہ جیسے 4 حصہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کی جائیداد کے 6 حصے کریں گے، اس کی جائیداد کے 6 حصے کریں گے، تو 6 حصے میں سے 1/6 ایک بہن کو، 1/6 ایک بہن کو، نکل گیا 2 حصہ، اور 2/6 ایک بھائی کو، 2/6 ایک بھائی کو۔ بس یہ ہے کہ وہ ان کانوا اخوۃ الرجال و نساء، اور اگر بھائی ہوں اور بہنیں ہوں، نساء سے مراد یہ رجالن جو اخوتن کی تاکید کے لیے ہے، اگر کسی یہ کلالہ کے ورثہ میں بھائی ہوں مرد اور عورتیں ہوں تو فللذکر مثل حظ الانثیین، تو مذکر کو 2 مؤنث کے حصے کے برابر۔ یہاں چونکہ بھائی بہن سے مراد اللاتی عینی بھائی بہن ہے، اس لیے ان کا حصہ زیادہ ہے۔ اخیافی بھائی بہنوں کا حصہ کم ہے، سدس ملتا ہے، لیکن دیکھیے اللاتی یا عینی بہن اگر ایک ہی ہے تو ترکہ کا نصف کو مل جاتا ہے، اور عینی یا اللاتی بھائی ایک ہی ہے تو وہ کلالہ کی پوری جائیداد کا وارث ہوگا اگر اس کے اور ورثہ نہ ہوں، شوہر نہ ہو، اخیافی بھائی نہ ہو، بہن نہ ہو۔ اچھا، اور اگر 2 بہنیں صرف ہوں کلالہ کی تو 2/3 جائیداد مل جائے گا، اور اگر کسی کلالہ کے کئی بھائی بہن ہوں تو کیسے بانٹیں گے؟ تو مذکر کے لیے 2 مؤنث کے حصے کے برابر۔ تو یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اس اندیشے سے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، مخافۃ ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہ بہرحال آج جو ہے یہ سورہ نساء کا درس مکمل ہوا، اور اب انشاءاللہ امتحان ششماہی کے بعد جو ہے بقیہ تفسیر کا درس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔